آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی انتخابات کا دوسرا مرحلہ، مسلم لیگ نون 14 اور پیپلز پارٹی 5 حلقوں پر کامیاب۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث LA 27 مظفر آباد 1 کا الیکشن ملتوی۔ LA 28 کے 18 پولنگ سٹیشنز پر پولنگ 4 اگست کو ہوگی۔ مظفر آباد ڈویژن میں بھی مسلم لیگ نون کا پلڑا بھاری رہا۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے شاہ غلام قادر، بیرسٹر افتخار علی، مصطفیٰ بشیر عباسی اور راجہ محمد فاروق حیدر کامیاب ہو گئے۔ مسلم لیگ نون کے کارکنان کا جشن بھنگڑے۔ پیپلز پارٹی کے میاں عبدالوحید، سردار مختار خان اور دیوان چغتائی بھی جیت گئے۔ مہاجرین کی 12 نشستوں کے نتائج مکمل ہو گئے۔ مسلم لیگ نون 10 نشستیں لینے میں کامیاب۔ پیپلز پارٹی صرف 2 سیٹیں حاصل کر سکی۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے ناصر حسین ڈار، چودھری محمد اسماعیل، محمد احسن رضا، مریم جاوید، ذیشان علی، راجہ محمد صدیق پاتے رہے۔ محمد عامر شاہ، سید شوکت علی شاہ، محمد یاسین لون، محمد احمد رضا قادری بھی جیت گئے۔ پیپلز پارٹی کے چودھری فخر زمان اور عبدالماجد خان بھی کامیابی سمیٹنے والوں میں شامل۔ وزیراعظم شہباز شریف کی آزاد کشمیر انتخابات کے دوسرے مرحلے میں کامیابی پر مبارکباد۔ کہا، کامیابی قائد نواز شریف کی پوری ٹیم کی محنت کا ثمر ہے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت نے آزاد کشمیر میں کامیاب انتخابی مہم چلائی۔ کامیابی کشمیریوں کا نون لیگ کی پالیسیوں پر اعتماد کا ثبوت ہے۔ آزاد کشمیر کی ترقی و خوشحالی اولین ترجیحات میں شامل۔ مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر میں سادہ اکثریت حاصل کر لی۔ 45 میں سے 23 سیٹیں جیت لی۔ انتخابی عمل کو شفاف رکھنا آزاد کشمیر حکومت کی ذمہ داری تھی۔ وزیر اعظم کے مشیر سینیٹر رانا ثناء اللہ کی امیر مقام کے ساتھ پریس کانفرنس۔ کہا، فائرنگ کے معاملے پر حقائق تحقیقات کے سامنے آئیں گے۔ بعض واقعات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ چودھری لطیف اکبر پر قاتلانہ حملے کا ڈرامہ کیا گیا۔ کیا مکوں اور گالیوں سے بھی قاتلانہ حملہ ہوا ہے؟ انتخابی عمل کو متاثر کرنے کی کوششوں کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ہنگامہ آرائی میں ملوث افراد کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ جہاں اعتراض ہوگا، الیکشن کمیشن ری پولنگ یا دوبارہ گنتی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ میاں نواز شریف کے وعدے کے مطابق آزاد کشمیر میں ترقی کا دور شروع ہو گیا ہے۔ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس 10 تاریخ کے بعد بلایا جائے گا۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے پریس کانفرنس میں کہا، آزاد کشمیر میں انتخابی عمل آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے۔ چند ہزار لوگ حقوق کے نام پر حالات خراب کر رہے ہیں۔ میرپور میں 6 لاکھ لوگوں نے ووٹ دیا۔ کیا ہم چند ہزار کی خاطر پورے کشمیر کے لوگوں کو اپنا جمہوری حق استعمال کرنے سے روک دیں؟ جو حقوق کی بات کرتے ہیں ان کو چاہیے پارلیمنٹ کا راستہ اختیار کریں۔ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں انتخابات کے نتائج مسترد کر دیے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا پارٹی قیادت کو تیسرے مرحلے کے بائیکاٹ کا مشورہ۔ کہا، الیکشن کمیشن ہماری مخالف جماعت کے زیر اثر ہے۔ سارے معاملات کی ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر ہے۔ اس طرح اور ان حالات میں بننے والی اسمبلی مسائل حل نہیں کر سکتی۔ نیر بخاری نے کہا، آزاد کشمیر میں انتخابات غیر شفاف اور دھاندلی شدہ ہے۔ پیپلز پارٹی انتخابی نتائج کو قبول نہیں کرے گی۔ ندیم افضل چند نے کہا، آزاد کشمیر میں الٹرا فارم 47 والا الیکشن نظر آ رہا ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کا کردار مشکوک ہو گیا ہے۔ قمر زمان قائرہ نے کہا کہ ایسے انتخابات سے جو حکومت بنے گی اس کی کیا ساکھ ہوگی۔ آزاد کشمیر کا یہ الیکشن ہم سے چھینا گیا۔ دوسرے مرحلے میں بھی لڑائی جھگڑے جاری رہے۔ مظفر آباد کے حلقہ کھاوڑا میں پولنگ سٹیشن پر فائرنگ۔ پیپلز پارٹی کا ایک کارکن جاں بحق، 5 افراد تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی صلاح الدین جنیجو بھی گولی لگنے سے زخمی ہو گئے۔ علاقے میں کشیدگی۔ مہاجرین کی نشستوں پر الیکشن کے دوران کئی سٹیشنز پر ہنگامہ آرائی۔ ایبٹ آباد میں LA 41 وادی 6 میں پولنگ کے دوران جھگڑا۔ گجرات میں حلقہ LA 38 جموں 5 کا پولنگ سٹیشن میدان جنگ بن گیا۔ پولیس کا نون لیگی ووٹرز پر دھاوا، تھپڑوں اور مکوں اور بندوق کے بٹوں سے درگت بنا ڈالی۔ سوات میں قبل تھانے کے قریب خودکش دھماکے کا ایک زخمی دم توڑ گیا۔ شہدا کی تعداد 17 ہو گئی۔ خودکش دھماکے کا مقدمہ تھانہ CTD میں نامعلوم دہشت گردوں کے خلاف درج۔ گزشتہ روز دھماکے میں 6 اہلکاروں سمیت 16 افراد شہید اور 23 زخمی ہوئے تھے۔ جائے وقوع سے حملہ آور کا سر مل گیا۔ شناخت کا عمل جاری۔ سہولت کاروں کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ ایران پر حملہ ہوتا تو یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا حملہ ہوتا۔ مذاکرات آج دوپہر سے شروع ہوں گے۔ صدر ٹرمپ کا بیان۔ کہا، خطے کے ممالک کی اپیل پر حملہ روکنے کا فیصلہ کیا۔ تہران سے رابطے مذاکراتی فریم ورک کے تحت ہو رہے ہیں۔ آبدۂ ہرمز پر معاہدہ موجود ہے اور ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے پر بھی معاہدہ ہوگا۔ ایران پر بڑے حملے کا منصوبہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور ایران کی درخواست پر منسوخ کیا گیا۔
जिस याददाश्त पर दस्तखत हुए वो शौरी कौंसिल की इज्तिमाई दानिशमंदी का नतीजा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान, कहा यह याददाश्त मुस्तकबिल में ईरान की खारिजा पॉलिसी की बुनियाद बनेगी। याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए दुश्मन को इसके वादों का पाबंद बनना होगा। इस याददाश्त से ईरान, खित्ते और इत्तेहादियों की सलामती मजीद मजबूत होगी। अमेरिका ईरान कशीदगी में कमी के असरात, आलमी मार्केट में तेल की कीमतें नीचे आ गईं। अमेरिकी क्रूड ऑयल में 5% कमी के बाद $79.71 पर फरोख्त। बरतानवी ब्रेंट ऑयल 5.32% कमी के बाद $82.16 पर आ गया। अटक के इलाके जंड में बारिश के बायस पुल बह गया। मोटरसाइकिल सवार कमसिन बेटी समेत नाले में जा गिरा। बेटी जाँ बहक, वालिद जख्मी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार पुल अबूर करते हुए नाले में जा गिरा, अस्पताल मुंतकिल। यूक्रेन और रूस के दरमियान हमलों की शिद्दत में इजाफा, 14 अफराद हलाक, रूस में 9 और यूक्रेन में 5 अफराद मारे गए। रूसी हुक्काम के मुताबिक यूक्रेन की जानिब से सरहदी इलाके पर हमलों में 4 अफराद हलाक हुए। यूक्रेनी ड्रोन हमले में 2 अफराद हलाक हो गए। रूस में कार पर ड्रोन हमले में 3 अफराद मारे गए। सूडान के सूबा शुमाली दारफोर की अदालत पर हमला, 37 अफराद जाँ बहक, 50 जख्मी। अदालत को मुकदमात की समाअत के दौरान निशाना बनाया गया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक हमले में 4 कबायली रहनुमा और पीपल्स पार्टी और रैपिड फोर्सेस के 2 कमांडर भी मारे गए। मुकदमात की समाअत दरख्त के नीचे मकामी अमायदीन की मौजूदगी में जारी थी।